أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر وارث محمود پروگرام عرفان دین رمضان اسپیشل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 پہ ہیں روزہ دار جب تک وہ روزہ افطار نہ کر لیں، نمبر 2 عادل حکمران کی، اور نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور ایسا ہر رات ہوتا ہے۔ دوسرے روزے کے اس سحری کے پروگرام کی برکتیں سمیٹتے ہوئے آج کے مذہبی اسکالرز کے علم سے اپنے دلوں کو روشناس کراتے ہوئے مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔
میرے پہلے مہمان ہیں مولانا حافظ محمد اقبال ہزاروی صاحب اور میرے دوسرے مہمان ہیں مولانا حافظ توحید احمد ہزاروی صاحب. سر خوش آمدید. اقبال صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن اور حدیث میں روزے کی جگہ پہ صوم کا لفظ آیا ہے اور اس کے لغوی معنی ہے رک جانا. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ روزے کی حالت میں ہمیں کن کن چیزوں سے رک جانا چاہیے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پروفیسر صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں آپ سامعین کے لیے اچھے اچھے اور خوبصورت مضامین بھی لے کر آتے ہیں اور پیغامات بھی لے کر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اور آپ نے جو سوال کیا ہے کہ روزے کے لیے صوم کا لفظ آیا ہے، جی دیکھیں اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جن عبادات کرنے کا حکم دیا ہے صحیح وہ عبادات صرف حرکات کی صورت میں چند رسومات کا نام نہیں ہے، بالکل ٹھیک، بلکہ ان کے پیچھے سب عبادات کے پیچھے انسان کی جسم اور انسان کی روح کی بالادگی کا ایک بہت بڑا تصور ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، صحیح، ایک فلسفہ ہے. خالق کائنات اپنی اس قدرتی شاہکار کا جو عظیم شاہکار ہے تخلیق کا، جی اس کو مقام علیہ پر فائز کرنا چاہتا ہے، صحیح، اور اور اسے یعنی عالم ناسوت سے نکال کر عالم لاہوت اور عالم ملکوت میں پرواز کرانا چاہتا ہے. سبحان اللہ، اور واہ واہ، اس کے لیے اب انسانی جو تخلیق ہے اس کا ظاہر اور باطن کی تطہیر اور تزکیہ بہت ضروری ہے. واہ، اس کے لیے خلاق عالم نے جو نظام عبادات وضع کیا ہے وہ کسی اور مخلوق کے لیے نہیں وضع کیا، وہ بڑا خوبصورت نظام عبادات. اور وہ جو نظام عبادات ہے اس کے جو عناصر ہیں ان میں سے ایک بہترین عنصر جو ہے وہ صوم، یعنی جسے عربی میں صوم کہا گیا ہے، اور وہ ہے روزہ، بالکل ٹھیک، جس کا معنی ہے رک جانا، ہاں اپنے آپ کو روک لینا. اور یعنی اس کی تعریف یہ ہے کہ انسان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے اپنے آپ کو روکے رکھے. ٹھیک، یہ اس کی شرعی تعریف ہے. جی اب روزے کی جو رمز ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ ہے تزکیہ نفس، صحیح، یعنی تطہیر ہے. یعنی انسان اپنی نفس پر جب نفسانی خواہشات پر جب قابو پا لیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے حکم یہ کہ وہ اپنے آپ کو روکے، یعنی اپنی آنکھوں کو بھی روکے، بالکل ٹھیک ہے، اپنے کانوں کو بھی روکے، صحیح، اپنے ہاتھوں کو بھی روکے، واہ، اپنے پاؤں کو بھی روکے. بالکل ٹھیک ہے، گویا کہ وہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو لوگوں سے حیا اٹھا لی جائے گی اللہ اکبر، اور لوگ امانتوں میں خیانت کریں گے. بالکل صحیح، تو میں یہاں پر یہ بھی اپنے سامعین سے پیغام دوں گا، یہ جو انسانی جسم ہے ہمارا، یہ اس کا ایک ایک عضو جو ہے وہ رب کی ہمارے پاس امانت ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں اگر ہم اس کو یعنی ہاتھوں سے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے، آنکھوں سے جو چیز دیکھنے کا حکم دیا ہے، پاؤں سے جن کاموں کی طرف چلنے کا حکم دیا ہے، اگر ہم ان کے خلاف یعنی اللہ اور اس کے رسول کی ہمارے لیے مباح ہیں، جائز ہیں، جائز کرنے ہیں، وہی کر رہے ہیں، اور اگر اس کے علاوہ ہم کریں گے تو گویا یہ امانتوں میں خیانت ہے، خیانت ہے. اور کل قیامت کو یہ گواہی بھی دیں گے، یہ گواہی بھی دیں گے. قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہی ہمارا جسم ہمارے خلاف گواہی دے گا. بالکل، تو اس چیز کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا روزے جیسی عظیم، جس کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک عظیم نعمت ہے ہمارے پاس. جی اقبال صاحب، ایک وہ حدیث شریف بھی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو بھوکا تو رکھتے ہیں، پیاسا تو رکھتے ہیں، لیکن نہ اپنی آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں، نہ اپنے کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، نہ اپنے ہاتھوں کی حفاظت، اور نہ اپنی سوچ کی، بالکل فکر کی، نہ اپنی یعنی باطن جو آپ کا تزکیہ نفس ہے. اور یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، واہ واہ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن یہ جو لفظ احتساب ہے نا، یہ بڑا قابل غور ہے. بالکل، یعنی اس کا نام ہے روکنا. احتساب یعنی اپنا محاسبہ کرنا. واہ، آیا میں نے روزہ رکھا ہے پورا دن، تو کیا میں نے اپنی کان کی حفاظت کی ہے، اپنی آنکھ کی حفاظت کی ہے، جی اپنے ہاتھوں کی حفاظت کی ہے، اپنے پاؤں کی حفاظت کی، اپنی سوچ کی حفاظت کی ہے، واہ، یعنی اپنے دل کے اوپر جو دل میں جو خیالات آتے ہیں یہاں تک کی، یعنی روزہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب کر دیتا ہے.
بندے کو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب کر دیتا ہے، لیکن اس بندے کو جو اپنے آپ کو روک کے رکھے. اور روکنا یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے صرف اپنے آپ کو بھوکا رکھنا یا پیاسا رکھنا، بھائی میں یعنی روکا ہوا میں نے روزہ رکھا ہے، نہیں، بلکہ آپ کی سوچ بھی پاک ہو. یعنی جو نواہی ہیں، جو یہاں بالکل جو منہیات ہیں، ان سے اپنے آپ منع فرمایا ان سے رکنا ہے، ان سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. تو یہ اصل مقصد ہے روزے کا. بالکل ٹھیک ہے. توحید صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن میں ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پہ فرض کیے گئے تھے. اور ان کی جو ہے پیچھے حیت ہے یا مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ روزہ ہمیں کیسے متقی اور پرہیزگار بناتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. پروفیسر صاحب، میں سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ان مقدس لمحات میں ایک عوام الناس کے لیے ایک بہترین انتظام کیا ہے. قال اللہ و قال رسول کی صدا آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ. جو آیت مقدسہ آپ نے تلاوت فرمائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. یہاں سے تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، سامعین تک یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر کے سابقہ امتوں کے جو احوال کو بیان کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ صرف آپ پر ہی نہیں، آپ سے پہلے امتوں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا ہے. بالکل ایسے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے روزوں کو بیان فرمایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام 13، 14 اور 15 ہر ماہ کی تاریخ کو روزہ رکھتے تھے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا آپ نے زمانہ بھر روزے رکھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کے بارے میں آقا علیہ السلام کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے کیسے روزے تھے کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور دوسرے دن آپ افطار کرتے تھے. یہ متقی کیسے بناتے ہیں؟ اب متقی آپ کا سوال ہے. سب سے پہلے ہمیں تقوی کو سمجھنا ہوگا کہ تقوی کسے کہتے ہیں. جی. تقوی کی تعریف جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، اور آپ سے پوچھا گیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں. جی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقوی کی ڈیفینیشن کی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ جس طرح انسان ایسے راستے سے گزرتا ہے جس میں جھاڑیاں ہوں اور اپنے دامن کو جو ہے وہ سمیٹ کر گزرتا ہے، تو اسی طرح انسان اپنی زندگی میں اپنے بدن کو گناہوں کی آلودگی سے اور گناہوں سے بچاتا ہے. یہ تقویٰ کہلاتا ہے. صحیح. اب روزے کا تعلق تقوی کے ساتھ یہ تقویٰ کیسے ملتا ہے جو سبب اللہ نے بیان فرمایا ہے. اور یہاں پر میں سامعین کو ایک بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہر بندہ کہتا ہے پتہ نہیں میرے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے. ہر بندے کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے پتہ نہیں میری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کو واضح انداز میں بیان فرما دیا. دیکھیں نماز کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے یہ فحاشی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. اب نماز جب انسان پڑھتا ہے تو گناہوں سے باز آ جائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روزے کے مقصد کو بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ. کیا اس کے روزے کے سلسلے میں جو ہمیں بھوک ملتی ہے یہ فرمانا ذرا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ کیا یہ نفس کو مہذب کرنے میں کام آتی ہے یہ بھوک؟ یہ اصل دیکھیں نفس بھرا ہوا ہوتا ہے تو خواہشات پیدا ہوتی ہیں. جب نفس ہی کمزور ہو جائے تو پھر انسان کے اندر کوئی جو ہے وہ خواہش نہیں ہوتی ہے. ان خواہشات کو مارنے کے لیے بھوک بہت بڑا ذریعہ ہے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کتنے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو جو ہے وہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. اب ان کا کیا ہے کہ بھائی تقوی کا آپ نے کیا، بھائی تقوی کیسے حاصل کیا جاتا ہے. تو ان کی میں ایک مثال جو ہے وہ میں اپنے سامعین تک پہنچانا چاہوں گا. جس طرح کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور جا کے ڈاکٹر سے کہتا ہے جی مجھے یہ مرض ہے، ڈاکٹر اس کی کچھ میڈیسن لکھ کے دیتا ہے اور ساتھ کہتا ہے یہ چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے. مہینے بعد وہ مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی دوائی کا اثر نہیں ہوا. تو ڈاکٹر پہلا سوال اس سے پوچھے گا کہ بھائی آپ نے جو میں نے آپ کو پرہیز چیزیں بتائی تھیں کیا آپ ان سے باز آئے؟ تو بندہ کہے گا نہیں جی میں نے جو ہے وہ نہیں استعمال، وہ ان کو استعمال کرتا رہا ہوں. تو جب بندہ ان کو استعمال کرے گا تو ڈاکٹر کی دوائی اثر نہیں کرے گی. رب تعالیٰ کا فرمان سچا ہے، جو بندہ روزہ رکھے گا اس کو تقویٰ ملے گا. لیکن کس طرح ملے گا؟ جتنی چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کے عالم میں منع فرمایا ہے ان سے بندہ اپنے آپ کو بچائے گا. صرف عام طور پر ہمارے سامعین میں یہ بات پہنچانا چاہوں گا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف جو ہے صبح جو ہے وہ بس سحری کر کے
اس کے بعد رات تک بس یہ کھانے پینے سے روکنا ہی روزہ ہے، اس طرح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے جسم کی ہر عضو کا روزہ ہے، آنکھ کا روزہ ہے، کانوں کا روزہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے ان تمام تر چیزوں سے انسان جب اپنے آپ کو بچائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ تقوی کی جو ہے دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ ناظرین ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جی ناظرین، مہمانوں سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ اقبال صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ سنن نسائی میں حضرت عثمان بن نبی العاص کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ کیسے ڈھال ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے، یعنی آپ کو بچاتا ہے۔ ٹھیک، گویا کہ یہ روزے دار کے لیے، مومن کے لیے ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ یعنی رمضان میں جو بندہ روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کرتا ہے اپنا، تو اللہ تعالیٰ اس کا سارے گناہ بخش دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ بالکل ایسے۔ اور اس کے ساتھ پھر رمضان المبارک میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم رات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، سبحان اللہ، اور وہ ایک رات جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ واہ واہ۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ اس رات میں عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کے بارے میں میری امت کو پہلی امتوں پر 5 فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ جی، یعنی اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، ویسے تو یہ ہے نا کہ ہر رات، بالکل ایسے، ہر رات اللہ کی رحمت چھم چھم کی برستی ہے، واہ واہ، ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، صدا آتی ہے کہ آپ کا ایک عمل جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مانگنے والوں، بخشش کرانے والوں آ جاؤ، آپ کا اگر آپ چھوٹا عمل کرتے ہیں، اگر آپ نفل ادا کرتے ہیں تو آپ کو سنتوں کا ثواب دیا جاتا ہے، سنت ادا کرتے ہیں تو فرائض کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر ایک فرض آپ پڑھتے ہیں تو اس کا 70 کا آپ کو ثواب دیا جاتا ہے۔ تو آ جاؤ، آپ کی بخشش کا بعض جگہوں پہ تو 70 سے 700 گنا تک کا ذکر ہے۔ ہاں جی، بعض جگہوں حدیث مبارکہ میں ہے کہ 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ یعنی ڈھال کس طرح ہے کہ ایک بخشش کا بہانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی بخشش کے لیے ایک بہانہ، یعنی ایک عمل کو 700 گنا تک بڑھا دیا، اس کا اجر عطا فرما کر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما رہا ہے۔ تو اس سے یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ روزہ جو ہے وہ جہنم سے مومن کے لیے ڈھال ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں وہی مومن کامیاب ہے، جیسے کہ ایک مشہور مثال ہے کہ بندہ اگر اپنی فصل بوتا ہے زمین میں تو کچھ دنوں کے بعد اس کی ایک تازی کومپل نکل آتی ہے باہر، اور اس کے ساتھ خود روح بوٹی جو بوٹیاں جو ہے نا وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں اس کی افزائش کو روکنے کے لیے۔ تو پھر ایسا کیا جاتا ہے کہ وہ جو خود بوٹیاں اگ جاتی ہیں اس کو صاف کیا جاتا ہے، پھر اس کی افزائش جو ہے وہ نمودار ہو جاتی ہے، بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ اسی طرح جو یہ روزہ ہے، روزہ جو ہے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ہے جو آپ کی روح کے روحانی امراض جو ہیں، جو روح کو بیمار کرنے والی بیماریاں ہیں، خواہشات ہیں جس میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، غرور ہے، تکبر ہے، یہ جو امراض ہیں جو انسان کا یعنی اخلاق کو بہتر بنانے میں رکاوٹ بنتی ہیں، تزکیہ نفس میں جو ہے وہ رکاوٹ بنتی ہیں، انسان کا ظاہر اور باطن کو اچھا بنانے میں رکاوٹ بنتی ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ روزہ جو ہے وہ ایک عظیم ڈھال ہے۔ ایک عظیم ڈھال ہے، یعنی اس میں ہم کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے نفس پر قابو پا کر ہم جہنم سے اپنے آپ کو بچا کر جنت میں لے جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توحید صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ رمضان آتا ہے تو جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں۔ تو اس کی تو ذرا وضاحت فرمائیے، اس سے کیا مراد ہے؟ بڑی پیاری آپ نے حدیث پاک بیان فرمائی ہے، اور یقیناً یہ ایمان والے سنتے ہیں، اور رمضان المبارک کی اس پرنور ساعتوں میں اگر وہ سنتے ہیں تو ماشاءاللہ ایمان جگمگا اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے انعام و اکرام اپنے بندوں پہ جو فرمائے ہیں۔ بالکل۔ تو جو حدیث پاک آپ نے جو بیان فرمائی، اس کے علماء کرام نے مختلف معنی بیان فرمائے کہ اس کی کیا تعویلات ہیں، کیا تشریح ہے۔ تو بعض نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے راستوں کو آسان فرما دیتا ہے، برائی کے راستوں کو روک دیتا ہے،
یہ جہنم کے دروازوں کو بند کرنی ہے کہ جب بندہ جیسے اعمال کرے گا ویسے اس کا انجام ہوگا. اچھے اعمال کرے گا تو جنت میں جائے گا، برے اعمال کرے گا تو جہنم میں جائے گا. تو وہ بعض بزرگان دین نے یہ فرمایا کہ برے اعمال کرنے کی طاقت سے انسان بندے کو، اللہ تعالیٰ بندے کو روک دیتا ہے. میں نے یہ پڑھا ہے کہ یہ جو تشریح آپ فرما رہے ہیں یہ بھی استعارتاً بالکل درست ہے. میں نے یہ پڑھا ہے کہ واقعی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو واقعی جکڑ دیا جاتا ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں. آپ کی جو اس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ نے پڑھا، بالکل یہ بھی بات یقینی حدیث شریف میں آتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ پورا سال جو ہے وہ جنت کو سجایا جاتا ہے. سبحان اللہ. اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو وہ جو پس منظر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں میں جو اپنا زمین میں نائب بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، تو یہ نائب خلیفہ کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح. تو وہ جو انسان جس کو تو بنائے گا وہ زمین میں خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو یہ اس رات جو ہے رمضان المبارک میں جو جنت کو سجایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھاتا ہے کہ اے فرشتوں یہ جو انعام و اکرام ہیں یہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے جو میں نے پیدا کی ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح جس طرح علامہ صاحب لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان کر رہے تھے، امت کے جو روزہ دار ہیں ان کی جزا ہے، ان کی جزا ہے. واہ واہ. تو جس طرح علامہ صاحب لیلۃ القدر کی بھی عظمت کو بیان کر رہے تھے، تو ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فرشتے طلوع فجر کے وقت واپس جاتے ہیں آسمانوں میں تو وہاں پہ عرش اولا بھی رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوتا ہے، سجدہ کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو وہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ تو نے امت محمدیہ کو جو ہے وہ کتنے انعامات عطا کیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایسے انعامات و اکرامات رکھے ہیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، اور کبھی کسی دل میں خیال پیدا ہی نہیں ہوا ہے. سبحان اللہ. ایسے انعامات و اکرامات اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے رکھے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین مہمانوں سے اپنے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اقبال صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا جو شخص رمضان میں اپنی بخشش نہیں کرا لیتا جبریل نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین فرمایا؟ جی آپ نے جو حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ بیان کر رہے ہیں اور بالکل اسی طرح ہی ہے. اب دیکھیں اتنا یعنی عظیم ماہ جو مل رہا ہے جی جس میں ہر عمل کا ثواب بھی دگنا چگنا ہو رہا ہے. ہاں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اگر قرآن کا عام دنوں میں آپ ایک لفظ پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں. رمضان میں پڑھتے ہیں تو وہ 70 گنا 700 گنا اس کو بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی نیکیوں کا اتنا وزن ہے. بالکل. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ لیلۃ القدر بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. بالکل. وہ عظیم رات بھی ہے. پھر اس میں سحری کا آپ دیکھیں، افطار دیکھیں، یعنی بے شمار انعامات ہیں. بالکل. اور ہر ایک کے متعلق نبی کا فرمان موجود ہے کہ اس میں آپ کے لیے برکت ہے. یعنی آپ سحری کھائیں گے، افطاری کھائیں گے، آپ کے روحانی غذا بھی ہے اور جسمانی غذا بھی ہے. اور روزہ جو ہے وہ آپ کے جسم کو بھی قوت دیتا ہے. ہر رات بھی بخشش ہے، ہر رات بھی بخشش ہے، پہ بھی بخشش ہے، آخرت میں جو ہے نا قدر کو بھی بخشش ہے، قدر کو بھی بخشش ہے. لیکن اب دیکھیے ایک طرف کی اتنے سارے انعام و اکرامات ہونے کے باوجود بھی پھر بھی ایک بندہ اگر وہ اپنی یعنی ویسے تو یہ ہے نا پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن جو 11 مہینے اس نے جو نفس پر حملے کیے ہوتے ہیں نا اس حملوں کی وجہ سے کچھ جو اثر باقی رہ جاتا ہے اس وجہ سے کچھ انسان غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے پیچھے جو حدیث شریف ہے جس کا میں نے مفہوم بیان کیا وہ تو ذرا سنائیں ہمارے ناظرین. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر شریف پر تشریف لے جا رہے تھے. پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو رک گئے، فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو رک گئے، فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو رک کے فرمایا آمین. خطبے کے بعد جب آپ فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے ایک نیا منظر دیکھا ہے کہ جب آپ ممبر پر جلوہ افروز ہو رہے تھے تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ رک گئے اور آپ نے فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو رک گئے، فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو اس وقت میرے پاس جبریل امین حاضر ہو گئے تھے اور جبریل امین یہ کہہ رہے تھے کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑھے. یعنی جب بھی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں گرامی آئے تو ہر صاحب ایمان کو چاہیے کہ وہ درود و سلام پڑھے. بالکل ٹھیک. پھر دوسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل امین پھر حاضر تھے اور یہ کہہ رہے تھے ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پاتا ہے لیکن اپنی بخشش نہیں کرا سکتا. اللہ اکبر.
سبحان اللہ. اب اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو پھر جبریل امین یہ کہہ رہے تھے ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پایا لیکن وہ اپنی ان کی خدمت کر کے بخشش نہ کرا. سبحان اللہ. سبحان اب یہاں پہ آپ دیکھیں بدوات دینے والے جو ہیں وہ جبریل امین ہیں اور پیغام کس کا ہے؟ رب العالمین کا ہے. اور جو آمین کے یعنی کہہ رہے فرما رہے ہیں وہ رحمت للعالمین ہے. سبحان اللہ. تو اس سے بڑھ کر اس بندے کے لیے ہلاکت اور بربادی کیا ہوگی جو اتنی خوبصورت لمحات میں اتنی خوبصورت ساعتوں میں یعنی اپنی بخشش نہیں کرا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن یہاں پر میں یہ بات بھی بتاتا چلوں اپنے سامعین کو کہ رمضان المبارک کا چاہے مبارک مہینہ ہو اور اس مبارک مہینے کی مبارک رات لیلۃ القدر ہو وہ دو بندوں کی بخشش نہیں ہوتی اس میں. ٹھیک. ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو مشرک ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. صحیح. اور ایک بندہ وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے. اللہ اکبر. اور پھر ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بندہ وہ ہے جس کے دل میں کینہ ہو جس کے دل میں کینہ بغض ہو. یعنی جب تک ہمارا دل صاف نہیں ہوگا تو اتنا مبارک مہینہ اور اتنی مبارک رات بھی جو ہے نا وہ ہماری بخشش نہیں کرا سکتی ہے. بالکل تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یعنی ہم نے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے اور اس مبارک مہینے کی مبارک لمحات کو جو ہے نا وہ ہم نے سمیٹنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جنت کا ٹکٹ عطا فرمائے. بالکل ٹھیک. توحید صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ رمضان شریف نے ہمیں قرآن بھی دیا ہے تو یہ فرمائیں کہ کیا قرآن کے کچھ باطنی پہلو بھی ہیں؟ بڑا ہی آپ نے جو ہے یہ پیارا سوال کیا ہے. جی. قرآن اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہی فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. بالکل ٹھیک. اسی طرح قرآن ایک ایسا نور ہے جو صبح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. فرمایا ھدی للمتقین. واہ واہ. اسی طرح قرآن کے اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. سبحان اللہ. کہ قرآن ایک ایسا نور ہے جو مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے شفا بھی ہے بیماروں کے لیے وہ مرض کی دوا بھی ہے. بالکل ٹھیک. اسی طرح قرآن مجید نے بیان فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. کہ جب اس قرآن کو پڑھا جاتا ہے اور جب اس قرآن کو سنتے ہیں تو ان لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کس وجہ سے قرآن ایک ایسا نور ہے جو دل پہ اثر کرتا ہے. واہ واہ واہ. فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. سبحان اللہ. واہ واہ. واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا. واہ واہ. کہ مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. اپنے رب پہ اور بھروسہ رکھنا شروع ہو جاتے ہیں. توکل ان کا بڑھ جاتا ہے. بالکل. اور اسی طرح یہ ذکر سے مراد قرآن ہے. فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. بالکل ٹھیک. اور قرآن کریم آج مہنگائی کا دور بھی ہے. ہر بندہ پریشان ہے کہ گھر کی پوری نہیں پڑتی. اس مہنگائی سے کیسے چھٹکارا پایا جائے. تو میں سامعین کو آج آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے یہ نسخہ بتا رہا ہوں جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. سبحان اللہ. واہ. فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. بالکل ایسے. کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا. آج پوری قوم کا یہی حال ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. ہم قرآن سے وہ ہدایت حاصل نہیں کرتے. ہم قرآن سے وہ جو ہے وہ ایک جو تعلق مومن کا ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں. ہم اس کو نبھا نہیں رہے. تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا فإن له معیشۃ ضنکا. ہم اس کی معیشت کو کمزور کر دیں گے. بالکل. وہ معیشت اس کی جو ہے معاشی طور پہ ہم کیوں پریشان ہیں کہ ہم نے قرآن سے جو ہے وہ تعلق کیا کر دیا توڑ دیا. بالکل. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. وہ بندہ عرض کرے گا پروردگار دنیا میں دیکھا کرتا تھا آج یہ میں اندھا کیسے ہو گیا. بالکل. آواز آئے گی کہ دنیا میں تو نے میرے ذکر سے اعراض کر دیا تھا. بالکل ایسے. آج تیرا یہ حال ہے. تو آج دنیا میں تو نے قرآن کو بلا دیا آج ہم تجھے بلا. آج ہم تجھے بلا. اللہ. کہ دنیا میں تو نے جو ہے وہ قرآن کو بلا دیا تھا آج ہم تجھے بلا. بالکل. اسی طرح قرآن کریم برہان رشید کا جو کیونکہ رمضان شریف ہے اور اس میں جو ہے قیام اللیل بھی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قام رمضان واحتساب ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. کہ جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کی رات کو ایمان اور احتساب کے ساتھ جو ہے وہ قیام کرتا ہے. اب لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں احتساب کیا ہے. احتساب کا معنی اخلاص.
صحیح، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، اور جتنا اخلاص کے ساتھ رب تعالیٰ کی عبادت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے کو اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا. جس طرح آپ بھی بیان کر رہے تھے کہ 700 گنا جتنا بندے کی عبادت میں اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اتنا ہی زیادہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو یہ فرمایا کہ جو رات کو قیام اللیل کرے گا رمضان المبارک کی راتوں میں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے ایسے پاک فرما دے گا کیوم ولدت امہ، جس طرح کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا، جس طرح بچہ پیدا ہوتے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس طرح رمضان المبارک کی مبارک راتوں میں قیام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ قرآن کے ساتھ ہمیں تعلق جوڑنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ آج دیکھیں نا، ایک سورہ ملک ہے، رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رات کو اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما سبحان دیتا اللہ. ہے. بھئی ایک سورت کا اتنا کمال ہے تو پورے قرآن کی کتنی شان ہوگی. یہ اس کا باطن ہے. باطن ہے. اسی طرح سورہ واقعہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہر رات جو ہے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے غربت کو ختم کر دے گا. سبحان اللہ. یہ معاشی جو ہے رزق کی فراغی چاہیے اور رزق کی جو ہے فراخت چاہیے اور کثرت کے ساتھ رزق چاہیے، تو ہمیں سورہ واقعہ اور قرآن کے ساتھ جو ہے یہ تعلق جو ہے یہ نبھانا چاہیے. اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو بھی سنوار دے گا، باطن کو بھی سنوار دے گا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ زبان، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، تمام اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے. تبھی انسان کو روزے کی روح حاصل ہو سکتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ روزہ انسان کو متقی بنا دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نفس کو مہذب بنانے کے لیے اور اس کا تزکیہ کرنے کے لیے بھوک سے بہتر کوئی ہتھیار نہیں. اس سے انسان اپنے نفس پہ قابو پا لیتا ہے، اور جو اپنے نفس پہ قابو پا جائے وہی صاحب تقویٰ ہے. گویا روزہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے ڈھال بن گیا ہے. رمضان شریف میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے نہ صرف کھولے جاتے ہیں بلکہ جنت پورا سال سجائی جاتی ہے تاکہ فرشتوں کو امت محمدیہ کے روزے داروں کو ملنے والی جزا کا علم ہو سکے. حدیث شریف میں ہے کہ جو رمضان کے روزے اس کے اوامر و نواہی کا خیال کر کے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. آخری بات یہ تھی کہ رمضان نے ہمیں قرآن بھی دیا ہے جس کا ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باطنی پہلو بھی ہے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں حرف قرآن را بداں کہ ظاہریست زیر ظاہر باطن بس کاہریست. یعنی فرماتے ہیں کہ قرآن کے حروف کو اس کا ظاہر سمجھ لو، لیکن اس کے ظاہر کے نیچے ایک زبردست باطن بھی ہے. زیر آں باطن یکے بطن دگر خیرہ گردد اندروں فکر و نظر. فرماتے ہیں کہ اس باطن کے نیچے ایک اور باطن ہے جس میں انسان اپنی عقل و فکر کھو بیٹھتا ہے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.